إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، اللہ تعالی سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی سے زیادہ علیم کون ہو سکتا ہے، جاننے والا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، قرآن مجید کی آیت ہے، بے شک اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالی سے زیادہ سچی اور پکی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ زلزال 30ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت میں ہوگا کیا، صورت حال کیا ہوگی قیامت میں۔ اللہ سے زیادہ سچی اور پکی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ صورت حال ہے، یہ وہ معاملات ہیں جو مجھے بھی اور آپ کو بھی پیش آنے والے ہیں۔ اس میں ہلکا سا شک کرنے والا کائنات کا بدترین کافر کہلاتا ہے کہ اللہ کی بات ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ جو سورت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب قیامت کا روز ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو اچھے طریقے سے جھنجھوڑا جائے، ایک چال وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے خزانے نیچے سے باہر نکال کر پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کے نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہ کیا معاملہ ہو رہے ہیں۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز، قیامت والے روز، یہ اپنی خبریں بیان کرے گی، جو اس کے اوپر واقعات پیش آئے ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ حکم ہوگا تو بیان کا۔ وہ دن ایسا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ مختلف تولیوں کی شکل میں چلنا شروع ہو جائیں۔ کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں، تم کیا کیا عمل دنیا کے اندر کرتے رہے ہو، ادھر آؤ ذرا تمہیں دکھلائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اللہ فرماتے ہیں جس نے ذرہ برابر کے کوئی شر، کوئی برائی، کوئی گناہ کیا ہوگا وہ اس کو بھی دیکھے گا قیامت میں۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی، یَرَہُ، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ جو کیا ہے
وہ ساتھ کچا چٹھا ہم سب کے سامنے آ جائے گا، میرے بھی آپ کے بھی، اور کائنات کے ایک ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا مفہوم بیان کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی تشریح اور وضاحت نہیں کی۔ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے یہ کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اللہ نے بولا ہے، اور اللہ سے زیادہ پکی اور سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایک معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اور دادا جی علیہ رحمت کا وہی خوبصورت تھا، بیٹا جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک آنکھ بند ہے، جب آنکھ بند ہوگی اصل آنکھ اس وقت کھلے گی۔ یہی سارے معاملات ہمارے سامنے آ یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے روز کا، اس دن کا جس دن مردے قبر سے باہر نکلیں گے، سور پھونکا جائے گا، اللہ کے حکم سے ایک ایسا زلزلہ آئے گا جیسے سورہ زلزال میں ہے، ایسا زلزلہ آئے گا کہ زمین اچھے طریقے سے جھنجھوڑی جائے گی، ایک بھونچال آ جائے گا زمین میں، زمین اندر اس کے جو مردے موجود ہیں ان کو نکال کر باہر پھینکے، قبر کے دروازے قبر کھل جائے گی، اللہ کے حکم سے مردے باہر آ جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ خالی مردے باہر نہیں، پہلے میں مردے کے حوالے سے بات کر لوں۔ یہ وہ چیز تھی جب قرآن مجید نے یہ کہا قیامت والے روز قبروں سے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس کا کفار نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے اور ہمارا گوشت بھی ختم ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر آہستہ جب وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، مٹی بن جائے گی، جب وہ مٹی بن جائے گی کُنَّا تُرَابًا، ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں، تو مٹی سے دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تھا اعتراض جو بے شمار جگہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ مشرکین کرتے تھے، پھر قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس کے جواب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد جوابات دیے ہیں، ایک جواب نہیں ارشاد فرمایا کہ تم ذرا یہ بتلاؤ کہ پہلی دفعہ تمہیں کیسے پیدا کیا؟ جو اللہ گندے پانی سے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے جبکہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو وجود میں لانے کے بعد کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تم پہلے پیدا نہیں کیا، پہلے تو تمہارا ذرہ بھی موجود نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تو جس اللہ نے اس وقت تمہیں پیدا کیا وہی اللہ تمہیں پیدا کر دے گا۔ کیسے پیدا کیا؟ گندے پانی سے پیدا کیا، ماں کے رحم میں تم نے پرورش پائی ہے، تمہیں گندا پانی، پھر آہستہ لوتھڑا بنا، اس کے اوپر ہڈیاں چڑھنا شروع ہو گئی، سمجھے، پھر جسم بننا شروع ہو گیا، پھر روح ڈلی ہے، پھر زندہ ہو کر پیدا ہو کر تم باہر آ گئے ہو۔ تو جو اللہ اس وقت پیدا کر سکتا ہے، کیا تمہارے وجود میں لانے کے بعد تمہارے ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جب تمہارا ذرہ بھی نہیں تھا اللہ نے اس وقت پیدا کر دیا، تو کیا بعد میں پیدا نہیں کر سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ تیسرے بارے میں یہ دیا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ تم تو 6 فٹ کا ایک جسم ہو،
تو تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اتنے بڑے آسمان کو، اتنے سخت آسمان کو جو پوری کائنات پر محیط ہے، کیا اس کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے؟ تو جو اللہ اتنی بڑی بڑی تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ چھوٹی سی تخلیق نہیں کر سکتا؟ جو سائنسدان جہاز بنا سکتا ہے، بھائی جہاز، جنگی جہاز، تو کیا وہ کھلونا نہیں بنا سکتا چھوٹا سا؟ اس کو پیدا کر سکتا، اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بتلا دیا تم دوبارہ پیدا ہوگے، اور یہ یقینی بات ہے اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اس نے کون کہنا آسمان کا گیا ہے، اس نے کون کہنا سبھی دیتا ہو کر قبروں کے بعد آئے ہو گئے، سمجھے؟ وہ نقشہ اللہ تعالی نے کھینچا ہے، سمجھے؟ قیامت کا زمین میں ایک بھونچال زلزالہ، زمین کے اندر سے مردے باہر آ جائیں گے، زندہ ہو کر خالی مردے ہی باہر نہیں آئیں گے اس زلزلے کی وجہ سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، بلکہ زمین کے اندر جو دفینے، جو خزانے موجود ہیں، زمین مردوں کے ساتھ ساتھ ان خزانوں کو بھی باہر کرے۔ یہ آئی کہہ رہی ہے قیامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں۔ اس روز زمین اپنے دفینے اور خزانوں کو بھی باہر پھینکے گی۔ کیوں پھینکے گی؟ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہمیں یہ دکھلانا مقصود ہوگا، یہ ہے وہ مال جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا ہوا تھا، حرام حلال کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تم لڑائیاں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے، قتل و غارت کر دیا کرتے تھے، یہ پڑا ہے تمہارے ساتھ وہ مال، اب کرو نا اس سے کوئی فائدہ اٹھاؤ۔ ذرہ برابر یہ تمہیں فائدہ دینے والا نہیں، یہ دکھلانے کے لیے وہ خزانے اور دفینے بھی انسان کے سامنے پڑے۔ وقال الانسان ما لها، یہ کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے، ہر چیز نکال کر اس نے باہر رکھ دی ہے۔ یہ قیامت کا نقشہ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ہوگا یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں دینا شروع کر دے گی جو اس کے اوپر واقعات پیش آئے ہیں۔ زمین کا ایک ایک حصہ بول پڑے گا میرے اوپر اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہاں کھڑے ہو کر یہ غیبت کیا کرتا تھا، یہاں کھڑے ہو کر یہ بد نظری کیا کرتا تھا، یہاں کھڑے ہو کر جھوٹ بولا، سود لیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، یہ سمجھو ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ کون؟ زمین، سمجھے؟ گویا کہ یہ زمین نہ ہوئی، یہ تو اللہ کا جاسوسی ہو گیا جو ہماری جاسوسی کر رہا ہے اور ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے، اور جو چیز یہ نوٹ کر رہی ہے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سے زیادہ پکی اور سچی بات اس کی ہو سکتی ہے، قیامت والے روز یہ گواہی دے گی۔ ہمارے دن میں یہ سوال آتا ہے، کئی ساتھی کرتے ہیں زمین کی کوئی زبان ہی نہیں ہے تو بولے گی کیسے؟ تو بول ہی نہیں سکتی، بول ہی نہیں سکتی۔ میرے پردادا شفیع مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خوبصورت جملہ پھر یاد آ گیا جو دادا جی علیہ رحمت محمد جامع شفیع محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت فرماتے تھے سائنس کی ہر صحیح تحقیق اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اسلام کا کوئی نہ کوئی مسئلہ اس سے حل ہوگا، سمجھے؟
اچھا زمین کی تو زبان ہی نہیں ہے، کیسے بولے گی؟ اللہ تعالیٰ حضرت کے فاطر اللہ بھلا کرے ان سائنسدانوں کو ٹیپ ریکارڈ ایجاد کر دیا، بٹن دباؤ بولنا شروع کر دیتا ہے، کیسے سلمانی میں بولنا؟ تو تمہاری اس اللہ کی دیوی محدود عقل جب وہ بٹن دباتی ہے، کلک کرتی ہے تو آگے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ کلک کریں گے قیامت پر زمین کو زمین نہیں بول سکتے؟ کیا تم اللہ سے بھی زیادہ قابل آدمی ہو؟ کون بنوا سکتے ہو بغیر زبان والے کو؟ سمجھے تو کیا اللہ نہیں بنا سکتا؟ تم اللہ سے بھی زیادہ طاقت والے آگے ہو، تمہاری قدرت کیا اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ اول تو ایک مسلمان کو یہ سوال ذہن ہی نہیں دیتا بھائی جو قرآن مجید میں آ گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی کا نام ہے ایمان بالغیب۔ ہم تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم اس آفاق میں، اس دنیا میں اور تمہارے اپنے اندر اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھلاتے رہیں گے۔ اللہ نے پھر بھی کال ایجاد کرتی ہے، یہ کلک کرنے سے بولتا ہے تو وہ کلک کرنے سے کیوں نہیں بولتا؟ پھر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے جھوٹی گواہی دے دیں، ہم نے وہ کام ہی نہ کیا وہ گواہی دے دی ہے، سمجھے؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہوا ہے۔ دیکھو بات یہ ہے، زمین کیوں جھوٹی گواہی دے گی؟ زمین تو تمہاری ماں ہے، کیا ماں بھی جھوٹے بچے کے خلاف جھوٹی گواہی دے سکتی ہے؟ ہمیں کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ مٹی سے، تو زمین کیا بن گئی؟ ماں۔ تو کیا ماں بچے کے خلاف جھوٹی گواہی دے گی؟ اس کو کیا ضرورت پڑی جھوٹی گواہی دینے کی؟ پہلے وہ تو نہیں دے گی، دوسری وجہ جھوٹ بولنے کی یہ ہو سکتی ہے خود تو جھوٹ نہیں بولنا تھا، لیکن اوپر سے کسی بڑے کا بڑا زبردست پریشر آ گیا، اس پریشر کی وجہ سے غلط کام کرنا پڑ گیا، یہی صورت ہو سکتی ہے نا؟ تو اوپر سے بڑا کون تھا جس کا پریشر کا گواہی دے؟ وہ تو اللہ تھا۔ تو زمین خود اس دن اللہ فرما رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اللہ کے حکم کی وجہ سے تو کیا نعوذ باللہ اللہ نہیں پائے گا اسے؟ کیا اللہ میں مزہ رکھ کر کو عذاب دے کر؟ پانچواں پڑا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اس کو کوئی مزہ تھوڑی آتا ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اس کی باتیں مانو، اس کی عبادت کرو، اس پر ایمان لے کر آ جاؤ، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ مزہ آ کر تمہیں عذاب تو اللہ بھی جھوٹ، اس لیے جھوٹ ہوگا پہلے نہیں، تو وہ گواہی ہوگی پکی سچی گواہی ہوگی، زمین بول پڑے گی، کیونکہ اللہ نے پھر وہ دن جب مردے کے قبروں سے باہر آئے، یوم یصدر الناس اشتاتا، لوگ ٹولیوں کی شکل میں چل پڑیں گے، کدھر چل رہے ہیں؟ جا کدھر رہے ہیں؟ ہر ایک کا رخ میدان محشر کی طرف ہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت وہ سورہ یاسین میں بھی آتی ہے، سمجھے؟ وہ کیا؟ جب سور پھونکا جائے گا اللہ کے حکم سے، مردوں میں دوبارہ روح ڈل جائے گی، دوبارہ زندہ ہوں گے اور زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکلیں گے، تو اللہ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں قالوا من بعثنا من مرقدنا، تو کس نے ہمیں زندہ کیا ہماری قبروں سے؟ ہم تو لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، یہ اندر سے باہر نکالا کس نے؟ سورہ یاسین من بعثنا من مرقدنا، اس وقت ہم کو جواب یہ وہ معاملہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا کہ قبروں سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ بولا تھا، کوئی جھوٹ تھوڑا ہی بولا تھا کہ قیامت والے روز دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آؤ گے۔ رسولوں کی بات سچی تھی، اللہ کا وعدہ سچا۔
قبروں سے باہر نکل آئیں گے. اگلی صورت یہ ہوگی، قرآن مجید ہی کے اندر موجود ہے، زمین بالکل ایک چٹیل میدان بن جائے گی، لا عوج لہ، اس میں تھوڑا سا بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا، چٹیل میدان بن جائے گی. اس روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پکارنے والا پکارے گا، یعنی ایک فرشتہ وہ آواز لگائے گا، لوگوں کو پکارے گا، اور اس کے بعد وہ چل پڑے گا اور ساری مخلوق اس کے اتباع کریں گے، اس داعی کی، اس فرشتے کے پیچھے چل پڑیں گے. اور لا عوج لہ، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتہ کہے میرے پیچھے چلو، کہیں چلنا نہیں ہے، وہ کہیں اور جا کر چھپ جائے جیسے دنیا میں معاملہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکے گا. وہ فرشتہ جا رہا ہوگا میدان محشر کی طرف، یہ سارے اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے. وخشعت الاصوات، آوازیں ہلکی پڑ جائیں گی، کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی. یہ منظر کہتے ہیں اسی روز کے بارے میں سورۃ الجلال میں ہے. یہ جو اس فرشتے کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں گے، یہ ٹولیوں کی شکل میں چل رہے، جو یسر الناس اشتاتا، لوگ اس کے پیچھے ٹولیوں کی شکل کے اندر چل رہے ہیں. سمجھے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ٹولیاں بنی اور ٹولی ہر شخص کے عمل کے لحاظ سے، کافروں کی ٹولی الگ ہوگی، مومنوں کی الگ ہوگی، تقوی والوں کی الگ ہوگی، سچوں کی الگ ہوگی، انصاف کرنے والوں کی الگ ہوگی. الگ الگ ٹولیاں ہر شخص کے عمل اچھے اور برے کے لحاظ سے، وہ ٹولیاں اللہ فرما رہے ہیں بنی ہوئی ہوں گی، اور ٹولیوں کی شکل میں یہ جا رہے ہوں گے میدان محشر کی طرف. کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں زندہ فرمایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ابھی کیوں زندہ فرمایا ہے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ یہ اپنے عمل دیں. تاکہ یہ کیا کریں؟ اپنے عمل دیکھ لیں. ہم نے کون کون سے عمل کیے ہیں، وہ چیزیں کے سامنے آ گئے. آج میدان محشر میں ان کا سارا کچا چٹھا کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا. ایک ایک چیز ان کے سامنے آ جائے گی. وہ اعمال دکھلانے کے لیے ان کو بلایا جائے گا. ذہن میں بات آتی ہے، اربوں انسان تو اس وقت موجود ہے دنیا میں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک یہ تو پتہ نہیں کھرب انسان موجود ہوں گے. تو ایک ایک کا چھوٹا چھوٹا عمل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لکھا گیا اور نامہ اعمال کی شکل میں اس کو دکھلا دیا جائے؟ یہ بظاہر سمجھ آئے. لیکن بات یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کر دی، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے رہتے ہیں. اللہ نے اس کمپیوٹر کو ایجاد کر دیا. آپ ایک کلک کرو، سارا کچا چٹا سالوں کا یہ جو کمپیوٹر آپ نے بنایا، یہ اپنی ایک چھوٹی محدود اللہ کی. تو کیا اللہ ایسا حساب نہیں رکھ سکتے؟ کیا اللہ تم سے بڑھ کر قادر نہیں ہے کہ ایک ایک انسان کا پورا حساب رکھیں اور قیامت والے روز کلک ہو اور سارا حساب ہمارے سامنے ہے؟ اول تو مومن کو یہ اشکال ہی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اپنے اوپر اللہ کو تو قیاس نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اللہ نے جب تم یہ کر سکتے ہو تو کیا ایک ایک چیز کھل کر اللہ کے لوگوں کے سامنے آ جائے گی. زمین بول پڑے گی، زمین زمین اس وقت جاسوس بنی ہوئی ہے ہماری. ایک ایک عمل نوٹ کیا جا رہا ہے.
ایک ایک عمل زمین نوٹ کر رہی ہے، زمین کیسے نوٹ کر رہی ہے؟ زمین بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو حکم دے. لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ جو پتھر، یہ جو زمین ہے، ان میں کوئی شعور موجود، یہ بے جان ہے. ویسے آپ قرآن مجید کی میں پہلے بھی بات کر چکا، روز آپ کم سے کم 10 سے 15 منٹ لیں. شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا آسان ترجمہ، مختصر تفسیر، مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت کی معرفت القرآن، اتھینٹک ترجمہ اور تفسیریں ہیں. 10 سے 12 منٹ اگر آپ دیں، صفحہ 2 صفحے روزانہ دیکھ لیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ایک ایک چیز جو اس دنیا میں موجود ہے، یہ درخت، یہ پتھر، یہ پنکھا، یہ دریائیں، اور یہ اسی طرح سمندر، اسی طرح پہاڑ، چرند پرند، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ تسبیح کر رہی ہیں، تم اس طرح تک نہیں پہنچ سکتے ہو. ورنہ ایک ایک آپ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے اپنی شان کے مطابق، اپنے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے جس حساب سے اس کو شعور دیا ہوا ہے اسی حساب سے وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور پہلے پارے میں پتھر کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے روب سے وہ گر پڑتے ہیں، وہ لڑک جاتے ہیں. اللہ کی بات سے پتھروں کے بارے میں. اور پہاڑ کے بارے میں کیا فرمایا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اگر ہم یہ قرآن اس پہاڑ پر اتارتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے یہ کام جاتا، خشوع پیدا ہو جاتا، اور متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے اس کے اندر پھٹن پیدا ہو جاتی، پھٹنا شروع ہو جاتا. اگر ہم قرآن تو کیا شعور نہیں ہے، ویسے ہی پھٹنا شروع ہو جاتا، ویسے ہی خوف والی کیفیت آ جاتی. نہ، خالی ہم میں نہیں، یہ پتھر، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، ان سب میں شعور موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر زمین جاسوسی کر رہی ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہے. اور قیامت والے روز ہمارا سارا کچا چٹھا کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا. زمین کا ایک ایک حصہ بول پڑے گا. جو آپ بول رہے ہو، جو آپ دیکھ رہے ہو، جو آپ کر رہے ہو، ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے. اور قیامت والے روز یہ بول پڑے گی اور اللہ کے حکم سے گواہی دے گی. لہذا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی شر اور برائی کی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، اور ذرہ برابر بھی خیر اور اچھائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، کیونکہ وہ جہاں ہے ہی دارالجزا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ آنکھ کھلی ہے وقت دیا ہوا ہے. ابھی بھی توبہ کری ہو، ابھی بھی وقت موجود ہے. پردادا جی علیہ رحمت، اللہ نے توبہ کی شکل میں مومن کو ایسا بارود عطا کر دیا ہے، سچی توبہ والا بارود مارو سارے گناہ ختم. لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک آنکھ بند نہیں ہو رہی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا. توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور حقوق کی ادائیگی شروع کر دو. سمجھے؟ وصیت لکھ لو،
اور حقوق کی میرا خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے کہ میرے ذمہ